أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وقل رب اغفر وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیرہ جناب قاری محمد اکرام ربانی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین مکرم. 92 نیوز چینل کی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ کو ہوسٹ کے طور پر ڈاکٹر فاطمہ فیاض تشریف فرما ہیں. ہمارا آج کا موضوع بہت دلچسپ بھی ہے اور دردناک بھی ہے، المناک بھی ہے اور بہت ہی توجہ کا متقاضی بھی ہے. یہ موضوع دینی بھی ہے، مذہبی، نفسیاتی اور عقیدتی بھی، اعتقادی بھی ہے، اور بہت بڑا سیاسی المیہ بھی اس میں، سماجی، معاشرتی، ہر پہلو سے یہ قابل توجہ ہے. جادو ٹونا اور جعلی عاملین، یہ آپ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہوں گے کہ ہر طرف اس کی ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے اور طرح کے مسائل کھڑے ہوئے ہیں. بندش ہے، آسیب ہے، جنات ہیں، موکلات ہیں، نظر بد ہے، اور طرح کے شیطانی، ابلیسی، جناتی عمل اور عملیات اور اس کے بد اثرات ہمارے ارد گرد پائے جاتے ہیں. ان سب پر ہم انشاءاللہ العزیز بات چیت کریں گے. جادو کی تاریخ بہت ہی زیادہ قدیم ہے. ہم بابل سے شروع ہو جائیں، ہاروت ماروت سے، پھر حضرت موسیٰ کے زمانے میں فرعون کے جادوگر ہیں، سامری جادوگر ہے. اس کے بعد عہد رسالت تک آ جائیں تو وہاں جادوگروں کی مثالیں ملتی ہیں، کاہنوں کی مثالیں ملتی ہیں، اور کہیں بھی ہمیں یہ نہیں محسوس ہوتا کہ معاشرہ ان آلائشوں سے اور ان غلاظتوں سے پاک ہے. کچھ ممالک ایسے تھے زمانہ قدیم سے، جن میں خاص طور پر افریقہ ہے اور مصر کی تہذیب ہے اور ہندوستان ہے، جہاں یہ بیماریاں جادو کرنے اور کرانے والی سب سے زیادہ تھیں اور ان کو باقاعدہ سائنس کی شکل دے دی گئی تھی. اس وقت بھی، اس دور جدید میں بھی، افریقہ کے بہت سارے قدیم قبائل ایسے ہیں اور فلپائن کے بعض جزیرے ایسے ہیں ناظرین کرام، جہاں جادو باقاعدہ ایک شعبے کے طور پر رائج ہے. البتہ اس سے کچھ بہتر کام لیے جاتے ہیں، جیسے چھوٹی موٹی بیماریوں کا علاج کرنا، جھاڑ پونچھ کا کام. دوسروں کو نقصان پہنچانے کی خاطر، اپنی دشمنی نکالنے کے لیے، حسد کی بنیاد پر نقصان پہنچانے کے لیے کوئی بھی عمل کروانا جس کو ہم کالا عمل کہتے ہیں، کالا جادو کہتے ہیں، جس سے کسی کی جان، مال، عزت، آبرو کو نقصان پہنچے، یہ حرام مطلق ہے. دنیا کے کسی مذہب میں بھی اس کی اجازت نہیں دی گئی اور اسلام نے تو اس پر شدید قدغن لگائی ہے. مگر المیہ یہ ہے کہ ہم دین سے دوری کی بنیاد پر، ضعیف الاعتقادی کی بنیاد پر، توہم پرستی کی بنیاد پر اس دلدل میں اور اس تکلیف دہ صورتحال میں دھنستے ہی چلے جا رہے ہیں. خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس سے وہ نکالے. کالا جادو کرنے والے یہ جو لوگ ہوتے ہیں، جن کو ہم جعلی عاملین کہہ رہے ہیں، آپ نے بھی کئی بورڈ دیکھے ہوں گے، کئی اشتہارات دیکھے ہوں گے، طرح کے ان کے دعوے ہوتے ہیں. یہ بہت ہی شیطانی اور سفلی عمل کرتے ہیں. بعض اوقات تو ان کے جو عملیات ہوتے ہیں وہ معاذ اللہ شرک کی حد تک پہنچ جاتے ہیں اور بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں. ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان سب سے آگاہ ہوں اور اس سے اپنا بچاؤ بھی کریں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں. سینٹ آف پاکستان نے ایک قانون پاس کیا ہے، اللہ کرے کہ وہ ٹھیک نافذ ہو اور اس میں اس کا اطلاق بھی درست ہو. جو گناہگار ہیں ان کو سزا ملے اور جعلی طور پر لوگوں کو گناہگار بنا کر ان کو سزا نہ دی جائے. وہ یہ ہے کہ کوئی جادوگر اگر ہوگا اور اس کا جادو ثابت ہو جائے گا تو اس کو 7 سال قید ہو سکتی ہے اور 10 لاکھ تک جرمانہ ہو سکتا ہے. یہ ایک اچھا قانون ہے، مگر بات وہی ہے اس کے نفاذ کی اور اس کے درست اطلاق کی. ایک اور المناک پہلو کی طرف اشارہ کر کے میں آگے بات بڑھاؤں گا. وہ یہ ہے کہ 21ویں صدی میں جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایک طرح سے معراج کی صدی ہے، عالمی طاقتیں بہت ساری ایسی ہیں جنہوں نے جادوگر پال رکھے ہیں، جادوگروں کے شعبے بنا رکھے ہیں باقاعدہ، جن کا کام ہی یہ ہے عملیات کی طرف توجہ. آپ دیکھتے ہوں گے کبھی کہیں کوئی کرکٹ میچ ہو رہا ہے تو اس پر جادوگروں کی کشتی ہو رہی ہے، اور سیاسی جوڑ توڑ کے لیے بھی، سیاسی مقاصد کے لیے بھی.
یعنی اللہ تعالیٰ سے دوری اور توکل کا تقریباً معاذ اللہ خاتمہ ہو چکا ہوا ہے، اور صرف ہم اس طرح کے ٹوٹکوں پر اور ٹونوں پر ہمارا کام چل رہا ہے، جو بہت ہی المناک صورتحال ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ ڈاکٹر فاطمہ آپ کچھ ایڈ کریں۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اور جیسے آپ نے خود اشارہ فرمایا کہ دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں بھی ان کی مذہبی، اساطیری، ادبی روایات میں کسی نہ کسی طرح جادو کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے۔ گریک مائتھولوجی میں مثال کے طور پر مختلف دیوتاؤں کی صفت میں جادوگری شامل ہے۔ اسی طرح بائبل میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں مختلف جادوگروں کا نہ صرف ذکر ہے بلکہ ہمیں عیسائی مذہب کی مذہبی روایات سے معلوم پڑتا ہے کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جادوگری کے الزام لگتے رہے، اور حضرت عیسیٰ کے معجزات کو، خاص طور پر بیماروں کو شفا یابی کے حوالے سے جو ان کا عمل تھا، اس کو الہامی قوت یا معجزے کے بجائے جادو کا نام دیا گیا۔ ایک بہت اہم اور بہت قابل غور واقعہ میں عرض کروں گی عیسائی مذہب کی روایت سے، اور اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ آپ کی طرف موڑوں گی۔ گاسپلز میں ایک روایت ہے کہ ایک عورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی جو کہ کرونیکل بلیڈنگ کی بیماری کا شکار تھی، اور اس نے آ کے عرض کیا کہ میں آپ کے دامن کو، آپ کی قمیص کو بس ایک بار چھونا چاہتی ہوں، کیونکہ میرا اعتقاد یہ ہے، مجھے یقین یہ ہے کہ اس قمیض میں کوئی جادو ہے، اور میں اس کو چھوتے ہی میری جو یہ بیماری ہے وہ درست ہو جائے گی، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اب اس کے جواب میں جو ایک جملہ کہا ہے حضرت عیسیٰ نے، وہ بہت قابل غور ہے، اور میں وہیں پر اپنی گفتگو بھی ختم کروں گی۔ حضرت عیسیٰ نے اس کو جواب دیا کہ یور فیتھ شیل ہیل یو، تمہارا ایمان تمہیں صحت یاب کرے گا، یعنی میری قمیض میں کوئی جادو نہیں ہے، تمہاری ایمان کی قوت ہی جو ہے جو تمہیں یہاں تک لے آئی ہے وہ تمہیں صحت یاب کرے گی۔ تو ہمیں بھی بہرحال ان سب پہلوؤں پر غور کرنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو محترم مہمان تشریف فرما ہیں، ان میں ممتاز عالم دین محترم مفتی محمد فاروق القادری صاحب ہیں، جناب ڈاکٹر فرحان عباسی، محترمہ ڈاکٹر طاہرہ رباب جو ماہر نفسیات ہیں، اور ڈاکٹر جمیل مہروی صاحب جو نیچروپیتھی میں بڑا اہم نام ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ حسب معمول ہمارے ساتھ ملک کے نامور ثناخوان جناب الحاج شہباز قمر فریدی صاحب اور ان کے ساتھی بھی موجود ہیں، آپ کا بھی شکریہ۔ اور کچن میں شیف منیرہ کرن ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کے آج کے ارادے ہمارے لیے کیا ہیں۔ جناب منیرہ کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ شکر، ٹھیک ٹھاک۔ کیا صورتحال ہے جناب؟ کیا آج کی جو ریسپیز میں لے کر آئی وہ ہے یخنی پلاؤ، جو کہ ہر گھر میں بہت شوق سے پسند بھی کیا جاتا ہے، ہر ایک کی پسند ہے۔ ساتھ میں اس کے بنے گا اسٹیم روسٹ۔ اسٹیم روسٹ کو کیسے بنایا جاتا ہے اس کے ٹپس بتاؤں گی، کہ عام طور پہ اسٹیم روسٹ گھروں میں صحیح طرح بن نہیں جاتا اور تھوڑا سخت ہو جاتا ہے۔ ساتھ اس کے بناؤں گی بین سیلڈ، لوبیا کا سیلڈ بناؤں گی، جس میں آج کل سیزن جو سبزی ہیں جیسے شملہ مرچ، گاجریں، وہ اس میں ایڈ کر کے پیاز کے ساتھ ایک ڈریسنگ بناؤں گی، وہ اس میں ایڈ کروں گی، اور اس کو سرو کروں گی چکن پکوڑے کے پلیٹر کے ساتھ۔ اچھا، تو یہ کی ریسیپیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ اتنا جب فرائی چیزیں کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بچوں کو دل کرتا ہے کہ ان کو ساتھ ڈائٹری کے لیے ایک اسمودی بھی ایک بنانا بتاؤں گی کہ وہ کیسے بنانا ہے۔ اوٹ میل کے ساتھ بنانا اینڈ اوٹ میل، اور ایک ساتھ میں اسمودی ہوگی۔ بہت ہی خوب، بہت شکریہ۔ ہم بار بار آپ کو تکلیف دیں گے، بار بار پوچھتے رہیں گے اپنی تسلی کے لیے۔ ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ جادو ایسی مصیبت ہے کہ کوشش کی گئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو ہو جائے، صحابہ کرام، خلفائے راشدین سب کوششوں کا نشانہ بنتے رہے۔ بہت بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر پر جادو کیا گیا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء پر جادو کیا گیا۔ تو یہ بھی بڑی ایک دلچسپ اور بہت ہی المناک صورتحال ہے جس پر ہماری بات چیت ہوگی۔ محترم مفتی فاروق قادری صاحب سے درخواست ہے، حضور والا، جادو کی حقیقت کیا ہے؟ کیا اس میں کوئی جنات اور موکلات شامل ہوتے ہیں؟ جادوگروں کو دین کس نظر سے دیکھتا ہے قرآن و سنت کی روشنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، جادو کی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔ جی۔ جادو کا وجود
قرآن نے بھی تسلیم کیا، جی بلکہ خود قرآن مجید نے متعدد صورتوں میں اور متعدد آیات میں جادو کا ذکر بھی کیا۔ جی مثلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں جادو کا ذکر ہے، اور پوری ایک ہسٹری بیان کی گئی ہے یہودیوں کی جنہوں نے جادو سیکھا، جی انبیاء پر جادو کرتے رہے، اور پھر جادو کے ذریعے سے یہ بہت کچھ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ جی جب بخت نصر نے بیت المقدس کو اجاڑا، بنی اسرائیل کو قیدی بنا کر بابل لے گیا، جی تو بابل کے اندر جادو کا بڑا رواج تھا اور سیکھا جاتا تھا، اور جادو کے کرشمے دکھائے جاتے تھے۔ جی تو بنی اسرائیل یہاں پہنچے، یہودی یہاں پہنچے تو انہوں نے بھی جادو سیکھا، اور پھر اس جادو میں وہ وحی کو نظر انداز کر کے، اپنے نبی کی تعلیم نظر انداز کر کے جادو کے درپے ہو گئے۔ اللہ اللہ، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں موجود ہے۔ اور پھر سورہ یونس کی آیت نمبر 81-82 میں اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو جادوگروں نے جادو کرنے کی کوشش کی، جی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر جادوگروں کا مقابلہ کیا اور ان کے جادو کا خاتمہ کیا، اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ جی ہاں، سورہ فلق، سورہ ناس کا نزول بھی جادو کے توڑ کے لیے ہوا، وہ بھی شان نزول کچھ آپ نے ذکر فرما دیا۔ تو جادو کی حقیقت اور وجود تو ہے، اس سے علمی، تحقیقی اور مشاہداتی اعتبار سے انکار نہیں کیا جا سکتا، درست، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جہاں تھوڑا سا سر میں درد ہو جائے تو آپ یہ ذہن بنا لیں مجھ پہ جادو ہو گیا، ہاں رات دن بس جادو ہی ہو یعنی رہا ہے۔ آپ توہم کا شکار ہو جائیں کہ میرے ہر مسئلے کے پیچھے کوئی نہ کوئی جادو کر رہا ہے، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ یہ باقاعدہ کے علم ہے جس کی ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے۔ اچھا جی، اب جادو کی آپ نے ذکر فرمایا کہ کیا یہ معقلات کا اور جنات کا سہارا لیتے ہیں، تو جادو کی اصل جو اصطلاحی تعریف ہے وہ ہے ہی یہ اچھا، کہ جادو ایسے الفاظ اور اعمال کا نام ہے جن کے ذریعے سے بندہ شیاطین کا قرب حاصل کرتا ہے، ہاں اللہ اللہ، اور شیاطین اس بندے کے فرما بردار ہو جاتے ہیں، اور اس بندے کے کہنے پر پھر وہ ٹارگٹس پر جاتے ہیں اور ان بندوں پر جو مطلوبہ اثرات ہوتے ہیں وہ اثرات پیدا کرتے ہیں۔ اب اس کی بہت ساری اقسام ہیں، وہ بھی میں عرض کروں گا آگے جا کر۔ اچھا، اب جو جادو ہے اس کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد آیات اتاری، جس میں سے ایک سورہ فلق اور سورہ ناس ہے۔ جی جادوگر جادو سے حاصل کیا کرنا چاہتا ہے، جی اس کا ذکر بھی قرآن مجید نے خود کیا ہے۔ ایک تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں ہی موجود ہے اچھا، کہ یہ جادو کے ذریعے سے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا چاہتے ہیں، جسے اصطلاح میں کہتے ہیں سحر تفریق۔ اچھا، جس بدترین میں قسم ہے یہ تو۔ یہ بدترین قسم ہے، اور اس کو خود قرآن نے بھی بدترین قسم کہا ہے۔ اس میں مقصود ہوتا ہے دو افراد کے درمیان جدائی ڈالنا۔ ہائے ہائے، یہ جدائی جنات کے ذریعے سے ڈالی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، جنات باقاعدہ اس پر پورا ورک کرتے ہیں، اور چاہے ماں بیٹا ہو، چاہے باپ بیٹا ہو، چاہے دو بھائی ہوں، مطلب گھر کی دو اکائی دوست کو ہوں، برباد کرنے کے میاں لیے۔ بیوی ہو، اللہ اللہ، ان سب کے درمیان یہ تفریق ڈالی جاتی اللہ ہے۔ اب اس کی اپنی علامات ہیں، اس کی اپنی تشخیص ہے، اس کا اپنا علاج ہے، جو سارا ہم ذکر کریں گے۔ انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہود تھے، اب دیکھیں نا وہی تسلسل ہے، ہاں وہی ہزاروں سال سے۔ ہزاروں سال سے ان لوگوں نے تخریب کا اور فساد کا کوئی کام نہیں چھوڑا۔ انسانوں کا قتل عام ہو اس میں بھی یہی ہے، جی، اور پھر اس انداز سے شر کو پھیلانا ہو اس میں بھی یہ سر سودی فہرست ہے، کاروبار میں بھی۔ سودی کاروبار میں۔ لیکن میں چونکہ جادو کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، تو جادو کے ذریعے سے بھی یہ دنیا کو کنٹرول کرتے آئے ہیں، بالکل، اور ابھی بھی ان کے ہاں اسرائیل کے اندر جادو کے شعبے قائم ہیں، ایسا ہی ہے۔ جادو کے ماہرین موجود ہیں، اور وہ جادو کے ذریعے سے لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ چیزیں اپنی جگہ مسلم ہیں۔ جی صحیح۔ عباسی صاحب، ہماری سوسائٹی میں انفارچونیٹلی جو بہت بڑھتا ہوا رجحان ہے جادو کروانے کا، جادو کی طرف مائل ہونے کا،
کیا بنیادی وجوہات آپ دیکھیں؟ ہماری کوئی کلچرل انہیریٹنس ہے کیونکہ اس خطے میں صدیوں سے رائج بھی رہا، تو کہیں ہمارے سب کانشیس میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے، اخلاقی گراوٹ ہے، دین سے دوری ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے تو ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر کہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کا ٹاپک کا نام ہے جادو ٹونا اور جعلی عاملین۔ جی میں اس میں ڈسکلیمر یہ دینا چاہوں گا کہ چاہے جادو ٹونا کوئی جعلی عاملین کریں یا بہت ہی پکے عاملین کریں جو جعلی نہیں بھی ہیں، جی اسلام قطعی طور پر اس میں کسی کو بھی اکنالج نہیں کرتا، بلکہ جو کوئی بھی اس طرح کی کسی بھی لیول پر کسی بھی چیز میں انوالو ہوتا ہے وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ صحیح۔ اور دنیا میں بھی اس کے اوپر لعنت ہے اور آخرت میں بھی وہ دردناک عذاب کا مستحق ہے۔ بے شک۔ تو چاہے آپ کسی جعلی کے پاس جائیں چاہے کسی پکے کے پاس جائیں، آپ سب سے پہلے اپنا ایمان ختم کر کے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جس طرح مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت ایک تمہید بنائی اور ہمیں بتایا کہ ہزاروں سال سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، تو ہزاروں سال سے شیطان اور رحمان کے بندوں کا اس دنیا کے اندر آپس میں مقابلہ چلا آ رہا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اب وہ شیطان کے چیلے ہیں اور آپ رحمان کے بندے ہیں۔ جی آپ اگر عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کبھی بھی کسی شیطان کے ہاتھ نہیں چڑھیں گے، یہ اللہ کا آپ سے وعدہ ہے۔ پناہ میں آپ نے اللہ کی رہنا، ایک تو آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں آپ کے اس سوال کی طرف کہ ظاہر سی بات ہے، میں نے تو بڑے ہی ایک کنوکشن کے ساتھ آپ کو یہ اپنا جذبہ، اپنی فیل شیئر کی۔ کیا تمام لوگوں کے پاس ایسی کنوکشن ہوتی ہے؟ کیا مکمل معاشرہ اس لعنت سے پاک ہے؟ تو اس کے بارے میں سوچنے یا اس کو سمجھنے کی کوشش ہم کریں گے کہ ہم اپنے معاشرے کے نظام کو یا سسٹمیٹک انالیسس جب کرتے ہیں تو سوشل سٹریٹیفیکیشن ہے ہمارے یہاں۔ جی اب اس سٹریٹیفیکیشن میں جو سب سے لوور سٹاٹا ہے، جو سب سے آخری لیئر ہے، وہاں غربت بھی سب سے زیادہ ہے، ایسا ہی وہاں جہالت بھی سب سے زیادہ ہے، وہاں توہمات پرستی بھی سب سے زیادہ ہے، اور وہاں دین کی سمجھ بوجھ بھی سب سے کم ہے۔ تو یہ تین پرنسپل ہیں، جب آپ شیطان یا شیطان کے چیلوں کے ہاتھ چڑھتے ہیں، اصلی یا جعلی عاملین کے ہاتھ چڑھتے ہیں، یا تو آپ جاہل ہوں گے یا توہمات پرستی ہوگی، یا پھر آپ بہت ہی لوور کیلیبر آف سوسائٹی کے سٹارٹ پہ ہوں گے۔ ایک چیز ڈاکٹر صاحب، اور اگر ہم غور سے اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کون سے لوگ زیادہ تر اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، تو سائیکلوجیکلی وہ دو طرح سے انفلوئنس ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یا تو وہ ڈر سے انفلوئنس ہوں گے، ڈرے ہوئے لوگ، انسیکیور لوگ بہت جلدی جادو ٹونے اور اس طرح کے عاملین کے پاس جاتے ہیں، یا وہ لالچی ہوں گے۔ جو لالچی یا گریڈی پرسن ہوتا ہے وہ بھی چاہتا ہے، جس طرح فار ایگزامپل میں نے ایک کریئر سٹارٹ کیا اور مجھے معلوم ہے کہ اس کریئر میں مجھے 8-10 سال ایفرٹ کرنی ہے، پھر ہی میں کہیں مفتی صاحب کے برابر کسی مقام پہ جا کے ان کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں نہیں، اگلے 6 مہینے بعد میں نے ان کو بھی کاٹ دینا ہے۔ تو اب میں کیا کروں گا؟ اب میں جادو ٹونا عاملین اس طرح کی برائی میں چلوں گا۔ بالکل اسی طرح لوگوں کو اکثر انسیکیورٹیز ہوتی ہیں، اور میں آپ کی بات تو نہیں کرتا، لیکن میں اپنا انالیسس پیش کرتا ہوں جو کہ صرف سوللی میرا ہوگا، بلکہ پینل کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے خواتین کے اندر انسیکیورٹی بہت دیکھی ہے اپنی زندگی میں، اور مجھے یہ لگا ہے کہ شاید یہی وجہ ہے کہ خواتین بہت زیادہ جلدی اثر لے لیتی ہیں ان باتوں کا جس میں ان کو بتایا جائے کہ فلاں چیز پڑھی جائے گی، فلاں کام کیا جائے گا، فلاں عمل کیا جائے گا، فلاں تمہیں ٹوٹکا بتا دیا جائے گا، فلاں عامل کے پاس چلے جاؤ تو تمہارے یہ مسائل حل ہو جائیں گے، تمہاری یہ انسیکیورٹی دور ہو جائے گی۔ تو یہ بیسک معاشرتی مسائل ہیں، اور جس میں سونے پہ سہاگا اگر ہم کہیں تو ہمارا مٹیریلسٹک ٹرینڈ ہے۔ آج کل آپ کے فیملی میں کسی ایک شخص نے اگر کوئی مٹیریل گروتھ کر لی ہے، کسی اچھی سوسائٹی میں گھر بنا لیا ہے، کوئی گاڑی اپڈیٹ کر لی ہے، اس کے بچے پڑھ لکھ گئے ہیں، تو وہ ایک جیلسی فیکٹر آئے گا کہ آپ نے بھی وہ کرنا ہے، اور اگر آپ وہ نہیں کر سکتے، فار ایگزامپل میں وہ نہیں کر سکتا، تو میں اس شخص کی زندگی کو ڈیمیج کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ تو پھر تیسرا ایلیمنٹ ڈر، لالچ اور حسد کا بھی اس میں آ جاتا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح بات ہم آگے بڑھائیں گے۔ ڈاکٹر طاہرہ، ماہرین نفسیات کیا کہتے ہیں جادو کے متعلق؟ ماہرین نفسیات بھی جادو کے متعلق وہی کہتے ہیں جو ہمارے مولانا صاحب ابھی فرما رہے تھے۔ بیسیکلی
کیونکہ جادو کی حقیقت ایک ایسی حقیقت ہے آج تک نفسیات جو پھل پھول نہیں پائی یا ہمیں اس پہ یقین نہیں آ پایا یا ہم اس طریقہ علاج کو راج نہیں کر پائے ابھی تک، اس کی بہت میجر وجہ ہی یہی ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ نفسیاتی مسائل نہیں ہوتے، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ جادو ٹونا ہوتا ہے یا پھر جو ہے وہ جن بھوت جو آ کے انسان کو اتنا پاگل کر دیتے ہیں۔ آج بھی جب ہم 21st سینچری میں ہیں، اویئرنیس کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے۔ آج بھی ایک سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ سے زیادہ یقین لوگوں کو ان عالموں پہ ہیں جو مزاروں پہ بیٹھے ہوئے جھاڑ پونچھ کر کے آپ کے جن نکالتے ہیں۔ عاملوں پہ، یس، وہ عاملوں پہ ہے جو بیٹھے ہوئے وہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا ایک اور میں وضاحت کر دوں، فرحان عباسی صاحب بار بار کہہ رہے تھے نا کہ جعلی اور اصلی، جب ہم نے جعلی عاملین لکھا تو اس سے مراد صرف جادوگر ہیں، کیونکہ ایک عامل عمل صحیح بھی کرتا ہے، ٹرو جس طرح نوری علم کی بھی بات ہوتی ہے، بٹ عامل کا مطلب ہے جادوگر۔ ہاں، اور میں بلکہ بتانا چاہوں گی کہ ایون کلینک کے اوپر کلائنٹس آتے ہیں جو آ کے اپنی ہسٹریز دیتے ہیں کہ ہم تو فلاں بابا جی کے پاس بھی گئے، یہ جادو بھی کروا لیا، وہ جادو بھی کروا لیا، مگر ساس سے جان نہیں چھوٹی، شوہر جو راہ راست پہ نہیں آیا، گھر کے کاموں سے جان نہیں چھوٹی، بچوں نے صحیح راستہ نہیں اختیار کیا۔ یعنی اس طرح کے کیسز کلینک کے اوپر بھی رپورٹ ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہماری ہسٹری جو ہے وہ اس طرح کی رہی ہے۔ اور ایون جو محبت کی ناکامی میں تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جاتے ہی ان کو یقین ہی سب سے زیادہ جادو ٹونے کے اوپر ہے۔ آپ کیا اس بات کی تائید کریں گی کہ آپ کے جو کلائنٹس ہیں اس طرح کے ان میں خاصے پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ ابھی فرحان بات کر رہے تھے کہ شاید جاہل لوگوں میں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایکچولی جو آپ کی پہلی بات ہے نا کہ اعتقاد کی بات جو ہے وہ ہر کلاس میں، اور ہم نے دیکھا ہے بہت بڑے بڑے لوگ، سمجھدار لوگ جن کے پیچھے لوگ چلتے ہیں وہ عاملین کے پیچھے چلتے ہیں بیسیکلی۔ شاید میں نے پھر غلط لفظ نہ بول دیا، بہت خوب کہا آپ نے، تو وہ انہی کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ اس کا تعلق جو ہے وہ بیسیکلی آپ کے اعتقاد سے جو ہے وہ زیادہ ہے۔ مجھے یاد ہے کہ کچھ دن پہلے ہمارے گھر میں بھی اس طرح کی چیزیں ہونا شروع ہو گئیں کہ جی جادو ہو گیا ہے، فلانا ہو گیا، فلانا ہو گیا۔ تو اب وہ کیونکہ انسان کے خیالات کا اتنا تعلق ہے، مجھے بتایا نہیں، میں اتنا اچھا جھاڑ پونچھ کرتا نہیں، میں نے جھاڑ پونچھ کروا لی تھی ایکچولی خود ہی۔ تو وہ ہوا یہ کہ یعنی جب آپ سوچتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جادو ہو گیا اور پھر آپ اس کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ چیزیں آپ کو ہوتی ہوئی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی وہ ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جاتی ہیں چیزیں، چاہے ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس طرح سے اتنی بری طرح انگریوڈ ہے کہ ایک بہت پڑھا لکھا آدمی جس کو یہ بھی یقین ہے کہ نہیں یہ ہو نہیں سکتا، وہ بھی اس کی طرف دھیان ضرور کر لے گا کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ کہیں ایسا ہو نہ گیا ہو۔ وائے؟ کیونکہ ہم اس سے مکمل طور پہ انکار نہیں کرتے کہ یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، ہم اس کی ایگزسٹنس پہ تو بلیو کرتے ہیں۔ اس ایگزسٹنس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ خیال آتا ہے ٹھیک ہے میں اس کے اثر کو مانتا ہوں یا نہیں مانتا، مگر یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے کیا ہو۔ بٹ آف کورس اس کے ریزنس جو ہیں بہت زیادہ اس طرح کے ہی ہوتے ہیں کہ لوگ جب انٹرنلی اپنے آپ کو بہت ویکر سمجھتے ہیں، اپنے سیلف ان کا کانفیڈنس جو اتنا زیادہ نہیں ہوتا، اور پھر ہمیں بہت جلدی نتائج چاہیے ہوتے ہیں، یہ مسئلہ ہے بہت، تو پھر ہم شارٹ کٹس کی طرف جاتے ہیں، اور جادو اس میں ایک پہلا شارٹ کٹ جو ہے وہ ہے۔ سو سائیکولوجیکلی تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج تک جو میری فیلڈ بیچاری مار کھا رہی ہے وہ اسی وجہ سے ہی کھا رہی ہے کہ ہم آج تک اس میں نہ جدت لے کے آ سکیں، نہ لوگوں کا یقین اس پہ بڑھا سکیں کہ نہیں سائیکولوجیکلی لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ جادو ٹونا جو ہے مطلب یہ ہے کہ جادو کا اثر آپ کی فیلڈ پہ بھی ہوا، بہت زیادہ ہوا ہے، بہت زیادہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی لوگ شرائنس کے اوپر یا مزاروں کے اوپر لوگوں کو لے کے چلے جاتے ہیں، ان کو باندھا ہوا ہوتا ہے کیونکہ ان کے اوپر جادو ہوا ہے یا جن کو جن چمڑے ہوئے ہیں، حالانکہ بہت سارے ایسے سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں جن کی وجہ سے۔ اچھا میم، آپ کو اپنا کلینک بہتر کرنے کی تو بالکل اجازت ہے، لیکن دوسروں کے کلینک خراب کرنے کی اجازت تو نہیں، میں بالکل دوسروں کے کلینک خراب نہیں کرنا چاہ رہی، میں کہہ رہی ہوں کہ وہ تھوڑا سا سائیکولوجیکلی چیزوں کو کرنا شروع کر دیں تو شاید بہتر ہو جائیں۔ یہ جو جادوگر ہیں یہ پتہ نہیں کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں دوسرے کی زندگی، اس کی صحت، اس کی ازدواجی زندگی، اس کا منصب، اس کی اولاد اور اس کے مال کا نقصان اور اس کی فصلوں کا سائیکولوجیکلی نقصان۔ بڑے اچھے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے اس عوام کی کمزوری کیا ہے، اور پھر جس معاشرے میں جیسے ابھی فرحان نے بات کی کہ عورتیں خاص طور پہ اس کی طرف بہت زیادہ ان کا رجحان ہو جاتا ہے، اس کی ریزن ہے کہ آپ نے سوشل انسیکیورٹی اتنی زیادہ عورت کے اندر ڈالی ہوئی ہے کہ اس کو اپنی ایگزسٹنس جو ہے وہ نظر ہی نہیں آتی، اور اس لیے وہ کسی نہ کسی طرح سے چیزوں کو سہارا لینے پر مجبور ہو جاتی ہے، اس طرف چلی جاتی ہے۔ ڈاکٹر جمیل، معدے کے امراض بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں انفارچونیٹلی، جو بھی ہماری ڈائٹ کی روٹینز ہیں، ایچ پائلری اور دیگر مسائل، کیا وجوہات ہیں، کیا حل ہونا چاہیے؟ اور اکثر لوگ ایسی بیماریوں کو بھی جادو سے منسلک کر لیتے ہیں کہ کیونکہ جادو ہوا ہے تو شاید یہ بیماری ہو گئی، آپ کے پاس بھی شاید آتے ہوں گے ایسے کیسز؟ ممکن ہے کہ ہوتا بھی ہو،
ऐन मुमकिन है होता भी हो। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअल आज का जो टॉपिक है ना, वो हमारा तो चूँकि फील्ड है, पेशेंट्स आते हैं और इलाज होता है। मैं एक चीज़ इसमें वाज़े करता चलूँ कि जो एच पैलोरी की आपने बात की ना, जी, बेसिकली मैदे के अंदर हमारे जब अल्सर होता है एसिडिटी एसिड से, तो अल्सर पैदा होता है, उस अल्सर से मैदे के अंदर ज़ख़म, और फिर वो ज़ख़म जो है वो हमारे ताफ़ुन का शिकार हो जाता है, और फिर उसमें आम लफ्ज़ों में समझ लें जैसे ज़ख़्मों के अंदर पीप पस या रेशा पड़ जाता है, सही, ऐसे वाली पोजीशन बनती है। फिर उस ताफ़ुन के अंदर जो है ना वो कीड़े पैदा होते हैं, और वो कीड़े जिसको हम एच पैलोरी यानी हेलिकोबैक्टर पैलोरी, और वो 3 किस्में होती हैं, IgA, IgG और IgM, ये 3 तरह का होता है। अच्छा, इसको ब्लड से टेस्ट करवाया जा सकता है, लैब पे जाएं और बाई एलाइजा मेथड उसका ब्लड का सैंपल दिया जाए, बाई एलाइजा मेथड एच पैलोरी, और ये तीनों इकसाम के टेस्ट हो जाए, रिपोर्ट आ जाती है। सही। जब ये रिपोर्ट आती है तो ये रिपोर्ट वाज़े कर देती है कि उस पेशेंट के अंदर तीनों इकसाम के कीड़े कितने कितने और एक्टिव हो चुके हुए हैं या कहाँ पे हैं। अच्छा, ये पोजीशन इस वक्त पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर आधी से ज़्यादा आबादी को अपनी लपेट में ले चुकी है। अफसोस है। एच पैलोरी की जो बीमारी है ये 4 अरब 97 करोड़ पेशेंट रजिस्टर्ड हैं अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट। दैट्स अ ह्यूज जी, और पूरी दुनिया की आबादी आप देख लें कितनी है, 7-7.5 अरब के ऊपर नीचे। अजब। मैं तो चूँकि पेशेंट देखता हूँ, मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं बड़े हाई फाई प्रोफाइल भी होती है, मतलब वो खुद बैठकर कहीं पे अदालती निज़ाम में फ़ैसले करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन दूसरी साइड पे उनको इस तरह की प्रॉब्लम है। इसी तरह से मैंने पिछले दिनों एक फोर्स के पर्सन को देखा कि जिसने कहा जी कि मैंने 2 दफ़ा अपने यहाँ पे अपना पर्सनल वेपन रख के अपने आप को ट्रैकर दबाने की कोशिश की, लेकिन मेरी से सुसाइड नहीं हो सकी। वजह क्या थी? वो कहते हैं जी डिप्रेशन है, टेंशन है, स्ट्रेस है, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन, रोना धोना, परेशान, अजीब तरह की सोचें, वहम, तोहमात, ख्यालात, डर, खौफ, घबराहट, घुटन, दिल की धड़कन कम ज़्यादा। तो ये सारी के सारी जो सिम्टम्स हैं ये एच पैलोरी के इलामात हैं। अच्छा। और जिस पेशेंट को जिसको भी ये इलामात हों, या जो लोग हमारे यहाँ जाली आमलों के हत्थे चढ़े हुए हैं, या साइकोट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास जा के भी मसला हल नहीं हो सका, उनके एच पैलोरी के बिलीव में टेस्ट करा के देख लीजिए। जो मेंटल डिसऑर्डर तक पहुंच चुके हुए हैं, जो मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है, या कहीं भी वो किसी से मतलब के पागल होने का इलाज भी करवा रहे हैं, तो मालिया खोलिया एक बीमारी होती है, वो सारी पोजीशन जो है वो एच पैलोरी उसकी बहुत बड़ी रीज़न है। और उन सारे लोगों का अगर टेस्ट करवाया जाए तो जब एच पैलोरी पॉजिटिव आ जाता है तो उसके एच पैलोरी का पॉजिटिव होने का इलाज करके नेगेटिव कर लिया जाए, तो उसके ये सारे के सारे सिम्टम्स जो साइंस हैं ये ख़त्म हो जाते हैं, और उसके बाद मरीज़ जो है वो एक नॉर्मल लाइफ गुजारने के काबिल हो जाता है। और ये जितने भी फिर ये चूँकि वो आराम नहीं आ रहा, हम जाते हैं तो उसे अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाते हैं, और वो दवाइयाँ हमारे मैदे में और बिगाड़, एसिड को, और एंटा एसिड है ना जो हम मैदे के लिए लेते हैं, वो एंटा एसिड दवाइयाँ हमारे मैदे में अल्सर ज़ख़म को और बिगाड़ देती हैं। सो फिर हम वहाँ से जब फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर हम ये जाली आमलों और इनके, और फिर साइकोट्रिस्ट और उनके क्लिनिक्स, और वहाँ से फिर जब बात नहीं बनती तो समझ नहीं आती, फिर हम ये सारा बिगड़ जाता है। सही। एक्चुअल उसके पीछे जो है ना वो सबसे पहला काम है कि एच पैलोरी का उनका टेस्ट करवाया जाए, और उसके बाद फिर उसका इलाज होता है, उसमें दवाई, खुराक और परहेज़, और वो नॉर्मल हो जाते हैं, और फिर मेरी और आपकी तरह से एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार ये सकते हैं। बड़ी अच्छी आपने मालूमात दी, बिल्कुल इस पर गौर करना चाहिए। और अब हम ज़रा किचन की तरफ भी चलते हैं। और मुनीरा, कहाँ तक पहुँची आपकी तैयारियाँ? जी, जो सैलेड था, बीन सैलेड, उसको मैंने वेजिटेबल्स को कट करके उस पर मैंने डिस्प्ले में लगा दी है। आपने सलाद बनाने की रवायत जारी रखी? जी बिल्कुल। आज मैंने इसमें बीन्स ऐड किया, और आज मैंने इसमें एक ड्रेसिंग जो बनाई है जी, तो मैंने सिंपल बनाया है, जिसमें आपने सिर्फ काली मिर्च और नमक ऐड किया है। जो दूसरी है जिसमें मैंने ऐड कर रही हूँ, मैंने हल्का सा मैंने वो लेमन जूस डाला है, थोड़ा सा सिरका डाला है, हल्का सी चिली सॉस डाल के इसकी ड्रेसिंग बनाई कि जिससे चटपटा करके एज ए चाट के तौर पे, तो उसमें मैं इसमें इसकी सॉस ऐड कर दूंगी सारी की सारी, और ये एक सॉस वाली बन जाएगी और एक सिंपल उसकी। और सॉस में क्या कुछ है? लेमन जूस डाला है इसमें मैंने, साथ में चिली सॉस डाली है, साथ में मैंने काली मिर्च और उसमें कुटी लाल मिर्च डाली है, एंड सॉल्ट डाला है फ्लेवर के लिए। आप चाहे तो उसमें इमली का जूस भी डाल सकते हैं, और वो थोड़ा सा और उस पर चाट सी लोबिया की चाट बन जाएगी। वो लोबिया का सिंपल सैलड या लोबिया की चाट बन जाएगी। और जो स्टीम रोस्ट था उसको मैंने स्टीम दिया हुआ है, वो भी 1 घंटा लगेगा जब तक वो बनेगा। अच्छा, मैं दिखाऊंगी साथ में। यानी बड़ा स्लो प्रोसेस है स्टीम रोस्ट, क्योंकि यखनी पुलाव और स्टीम रोस्ट में थोड़ा टाइम तो लगता है ना।
بالکل ایک جادو کھانا پکانے والے کے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے. جی بالکل ہوتا ہے. وہ میرے خیال میں منیرہ کے پاس بھی ہے. بسا اوقات جنات اور موکلات نمک کم کروا دیتے ہیں, مرچیں زیادہ کروا دیتے ہیں, یا اس کے الٹ یہ بھی ہوتا ہے. صحیح. السلام علیکم ناظرین کرام. 92 نیوز چینل کی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں دوبارہ خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں جادو اور جعلی عاملین کی. جادو کیا ہے, اس کے اثرات کیا ہیں, اس کے طریقہ کار کیا ہوتا ہے, اس کی عام طور پر نشانیاں کیا ہوتی ہیں, اور اس کا علاج کیا ہونا چاہیے, اس پر گفتگو جاری ہے. محترم مفتی صاحب, جادو کرنے اور کروانے والے کا شرعی حکم کیا ہے, نمبر 1. اور دوسرا, کیا حضرت علیہ السلام پر بھی جادو کرنے کی کوشش کی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, میں ناظرین سے درخواست کروں گا, کچھ بھی ہو جائے جادو کو نہ سیکھیں, نہ کریں اور نہ کروائیں. سبحان اللہ. اس لیے کہ یہ بہت مہنگا سودا ہے. اللہ اللہ اللہ. احادیث کی روشنی میں جادو کرنے والے اور کروانے والے کو کافر تک کہا گیا. اللہ اللہ. یعنی حکم کفر لگایا گیا. اللہ. اور ائمہ کرام نے, جب ہمارے احناف میں امام اعظم ابو حنیفہ بھی جادو کو سزا کے طور پر قتل کرنے کا حکم جاری فرماتے ہیں. ظاہر ہے کہ جس کے جادو کرنے کا ثبوت مل جائے جی کہ وہ جادوگر ہے اور جادو کرتا ہے, تو پھر جو ہماری انتظامیہ ہے, جو ہمارے قانونی ادارے ہیں, وہ قانونی تقاضوں کو پورا کر کے اس پر سزا جاری کریں گے. کیونکہ وہ معاشرے کے لیے ایک مہلک فتنہ ہے. مہلک فتنہ ہے, باعث فساد ہے. بے شک. دوسری بات یہ ہے کہ جادو کرتے وقت جادوگر بہت ساری ایسی چیزوں کا سہارا لیتا ہے جو چیزیں دین اسلام میں کوئی گنجائش نہیں رکھتی. مثلاً وہ کفریہ اعمال اور الفاظ کا سہارا لیتا ہے جس سے شیطان کا تقرب ملتا ہے. اس وجہ سے حکم کفر اس پر لگتا ہے. دوسرا یہ کہ جادوگر جادو کرتے وقت خود بھی ناپاک رہتا ہے اور ناپاک چیزوں کا ہی جادو میں سہارا لیتا ہے. بعض اوقات جس پر جادو کرنا مقصود ہو, اس شخص پر جادو کرنے کے لیے جو جادو کروانے آیا ہے اس سے ناپاک چیزوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے. مثلاً فلاں جانور کا خون لے آؤ, خون ناپاک ہے. جی ہاں. اس طرح کا عمل کرتے ہیں. یا پھر وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس شخص کے کپڑے لے آؤ, اچھا, جس پر جادو کرنا ہے, یا اس کے بال لے آؤ, ناخن لے آؤ, ناخن لے آؤ, بال لے آؤ, یا اس کے جوتے لے آؤ. یہ سب کچھ نہ ملے تو وہ ایک پانی پر وہ منتر اور کفریہ کلمات پڑھ کر جادو کے, وہ کہتے ہیں اس شخص وہ جہاں سے گزرتا ہے نا, تم اس کے راستے میں یہ پانی پھینک دو. اللہ اکبر. اچھا, یہ بھی ہوتا ہے. اور بعض اوقات اس کے علاوہ بھی طریقہ ہے. مثلا کسی کا نام یا اس کی مدر کا نام پوچھ کے تو اس کا تصور کر کے اس پر جادو کر دیا جاتا ہے. تو یہ بڑے سینسٹیو معاملہ ہے. تو قدم قدم پر بہت احتیاط کرنی ہے. بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ہر ایک کے ساتھ نہ ہی اپنے ذاتی معاملات شیئر کرنے چاہیے, بے شک, اور نہ ہی اپنے جو نام اسماء ہیں, والدہ کا نام ہے, وہ ہر ایک سے شیئر نہیں کرنا چاہیے. یہ تو ہو گیا جادو کرنے اور کروانے. اچھا, کروانے والے کے لیے بھی یہی فرمایا گیا ہے. فرمایا گیا جس نے کسی جادوگر کے پاس جا کر اس کی تصدیق کی تو وہ بھی کافر ہے. یعنی اس نے انکار کر دیا اللہ رسول کے دین. سبحان اللہ. تو لہٰذا نہ جادو کروائیں اور نہ جادو کو سیکھنے کی کوئی کوشش کریں. اب رہی یہ بات کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا. 7 ہجری میں یہودیوں نے, یہودی قوم میں سے ہی ایک جادوگر لبید بن عاصم کا سہارا لیا. اچھا.
وہ معروف تھا جادو کرنے میں، اور اس کی بچیاں بیٹیاں اپنے باپ سے سیکھ کر پوری معاونت کرتی تھی۔ اللہ اللہ، انہوں نے بڑے طریقے سے ایک غلام کے ذریعے سے حضور کے بال لیے۔ اچھا، وہ غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، وہ بھی یہودی تھا۔ اس نے حضور کی ایک کنگھی مبارک لی، اس کے بال لے کر جادوگر کو پہنچائے، اچھا اور انہوں نے موم کا ایک پتلا بنایا جی، اور اس کے اندر 11 سوئیاں گاڑیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو گرے لگائی، اور ایک کنویں میں پتھر کے نیچے کنویں کی تہ میں جا کر وہ رکھ اللہ دیا۔ اکبر، اب اس کا اثر کیا ذات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوا یا نہیں ہوا، یہ علماء میں ایک مختلف مسئلہ رہا ہے جی، اور علماء کی اس میں مختلف آراء رہی ہیں۔ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک پر بھی اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، جی، اسی طرح آپ کے دینی امور میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، جو وحی سے ریلیٹڈ معاملات ہیں اور معاملات پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ یہ اثر ہو جائے تو نبوت مشکوک ہو جائے گی، بے شک، لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کی عقل، وحی یا دینی امور پر اس کا اثر ہو۔ مائنر سا اثر آپ کے دنیاوی معاملات میں ہوا، اچھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھام گئے، اور اللہ رب العزت نے 2 فرشتوں کو اتارا جنہوں نے آ کر آپ کو دکھایا کہ اس طرح جادو کیا گیا، فلاں جگہ موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی کو بلایا جی، اور انہیں حکم دیا کہ فلاں کنویں کی تہ میں آپ اللہ اتریں اکبر، اور وہ نکال کر لائیں۔ تو حضرت علی وہ نکال کر لائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت سورہ فلق، سورہ ناس نازل ہوئی تھی، اور آپ نے ہر گرہ کھولتے ہوئے ایک ایک آیت پڑھنے کا حضرت علی کو تلقین فرمائی۔ سبحان اللہ، تو حضرت علی نے سورہ فلق اور سورہ ناس کی 11 آیات 11 گرے کھولتے ہوئے پڑھی، کیا بات، اور جادو کا اثر بالکل جو مائنر سا تھا وہ بھی جادو ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ، اب اس سے یہ سمجھ میں آئی کہ جادوگر جو ہوتا ہے اس کے جادو سے کوئی شخصیت محفوظ نہیں رہتی، جی، یعنی کوشش ہی اپنی طرف سے کرتا ہے کہ ان کو ٹارگٹ بنائے۔ بالکل، ہاں، اللہ جسے محفوظ رکھنا چاہے محفوظ رکھے، اور جہاں کہیں جادو کا اثر ہوتا بھی ہے جی، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتا ہے، بے شک، کیونکہ الفاظ اور کلمات میں تاثیر ہے، انسان کو قصب کا اختیار ہے، جیسا انسان چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ویسا اثر پیدا فرماتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک حقیقت تھی، لیکن اس سے ایک بات جو بڑی خاص سمجھ میں آئی وہ یہ کہ سورہ فلق اور سورہ ناس جہاں اپنے مضمون کے لحاظ سے بڑی معنی خیز صورتیں ہیں جی، اور بندوں کو رب کی پناہ اور حفاظت کے حصار میں آنے کی ترغیب دیتی ہیں، وہیں خاص طور پر ان کا نزول ہوا ہے جادو کے توڑ کے لیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد 2 مرتبہ یہ پڑھتے تھے، اچھا، رات سونے سے پہلے بھی یہ صورتیں پڑھتے تھے۔ اور میں ایک بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں، جو شخص صبح اور شام کے مسنون اذکار پڑھتا ہے جو رسول اللہ پڑھتے تھے اور امت کو دیے، جی، مجھ سے لکھوا لیجئے، اس پر جادو کا اثر کبھی نہیں ہو سبحان سکتا، اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، کیونکہ ہم اپنی حفاظت کا روحانی اہتمام کرتے نہیں، جی، اس وجہ سے اس طرح کی چیزیں جو جادو ہے، نظر ہے یا دیگر مسائل ہیں وہ ہمیں بندش ہے، پیش ہوتے ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ عباسی صاحب، یہ جو جادو، سیب اور اس کا بڑھتا ہوا انفارچونیٹ رجحان ہے ہماری سوسائٹی میں، کیا گھریلو اور معاشرتی مسائل اس کی وجہ سے دیکھنے میں آ رہے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے تو جس طرح مفتی صاحب نے بڑی، جس کو کہتے ہیں نا کہ ڈیپ انالیسز اس کے اوپر دیا ہے کہ یہ ہیومن جو آپ کی انٹرنل آرگنز کا ربط ہے آپس میں، اس کو ڈیمیج کرتا ہے، اور وہ ڈیمیج کریٹ ہوتا ہے برین سے، صحیح، یعنی سائیکلوجیکلی جب آپ پہ کوئی اثرات، آپ پر آسیب، آپ پر کوئی جادو ٹونا یا کوئی ایسی چیز کرتا ہے، تو اس سے آپ اس طرح سے ایک صحت مند انسان کی طرح ڈیسیژن میکنگ نہیں کر سکتے۔ ایسا ہی، اچھا، آپ اپنا ریلیشن شپ اچھی طریقے سے کیری نہیں کر سکتے، آپ ایموشنل بہت جلدی ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں سائیکالوجی میں جو شیزوفرینیا ہے، جو بائی پولر ڈس آرڈر ہے، یہ بیسیکلی آپ کی نفسیات کو ڈیمیج کرنے سے ہی ہوتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جادوگر اور عامل جو ہے وہ کسی طرح سے بھی آپ کو فزیکل ہارم نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ شیاطین کو بھی یہ
اجازت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ شیاطین آپ کے اوپر سامنے سے حاوی ہو جائیں, آپ کو ڈیمیج کریں, یا جن آپ کو ڈیمیج کرے. اچھا. وہ آپ کے اندر ڈر پیدا کرتے ہیں, کوفت کی صورت پیدا کرتے ہیں, بے چینی پیدا کرتے ہیں, عجیب و غریب قسم کا آپ کے اندر جو ایموشنل فیلنگ آپ کے ساتھ بہت زیادہ ایموشنل ہائی ہو جاتا ہے. اور اس سے کیا ہوگا کہ اب باقی جو گھر کے ممبر ہیں, فار ایگزامپل کسی ایک پہ آسیب ہو گیا, جی, کسی ایک کے ساتھ جادو ٹونا ہو گیا, اور وہ ایک ہی کمانے والا تھا, تو پوری کی پوری آپ کی اکانومی ڈیمیج ہو گئی, فیملی متاثر. اگر وہ کمانے والا نہیں بھی تھا, وہ گھر میں والدہ تھیں یا بڑی بہن تھی یا بھابھی تھی یا کوئی اور ایسا درجہ تھا جس نے گھر کے میکینزم اور نظام کو سنبھالنا تھا, تو وہ ڈیمیج ہو گیا. ظاہر ہے. اب اس کو اگلی سٹیج پر اگر دیکھیں تو جب میں بھی اسی لت میں پڑ جاؤں گا, آپ بھی پڑ جائیں گے, ہمارے ناظرین بھی اسی لت میں پڑ جائیں گے کہ ہم کسی طرح شارٹ کٹ کی طرف جائیں, تو ہم ان جو جھوٹے عاملین ہیں, جادوگر ہیں, پانسا باز ہیں, اور اس طرح کے جو ٹوٹکے بتاتے ہیں, ان کا بزنس تو چلنا شروع ہو جائے گا. میرے آپ کے درمیان اختلاف پیدا ہوگا. اب دیکھیں, اگر ان کی بھی سائیکالوجی سمجھیں تو یہ ہمیں جانتے ہیں. جی. تو اگر آپ ان کی ایڈورٹیزمنٹ دیکھیں نا, چاہے فیس بک پہ ہو, چاہے یوٹیوب پہ ہو, چاہے کسی بھی جگہ واٹس ایپ پہ میسج آپ کو کوئی آ جائے, آج کل تو ہم جب چھوٹے بچپن میں ہوتے تھے تو یہ دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا, محبوب آپ کے سڑکوں پہ, قدموں اور میں. بہت سی ایسی چیزیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے, اب اس میں اور اب میں کیا ہے کہ اب وہ ڈائریکٹلی بتاتے ہیں کہ وہ کون سا ایک تو عمل کریں گے اور کس طرح وہ آپ کو اس کا فائدہ دیں گے. تو سب سے پہلے اگر آپ ان کے حالات جا کے دیکھیں, جن جگہوں پہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں, جیسے کپڑے انہوں نے پہنے ہوتے ہیں, جو ان کی انداز گفتگو ہوتا ہے, جو ان کا اوور آل انوائرمنٹ ہوتا ہے, وہ آپ کے پیسوں پہ پل رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی سب سے پہلے تو وہ آپ پہ جادو کرتے ہیں, آپ کی لالچ اور آپ کی انسیکیورٹی کو دیکھتے ہوئے آپ کو اپنا کلائنٹ بناتے ہیں. جو اس طرح سے خود مفلوق الحال ہے, وہ کیا جادو کرے گا, وہ جادو بھی اس نے کیا کرنا ہے. جی میں آپ کو بتاؤں, پاکستان میں 70 سے 80% جادوگر بھی جادو نہیں کر سکتے. وہ میرے اور آپ کے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تمہیں تمہاری نند نے کچھ کہہ دیا ہوگا, تمہاری بھابھی نے کچھ کہہ دیا ہوگا, تمہارا بھائی یہ نہیں چاہتا کہ تم گرو کرو, تمہارے والدین اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں. یہ آپس میں وہ پورے کا جو کہ وہ آپ سے تھوڑی سی ہسٹری لیتا ہے نا, کہاں سے آئے ہیں کیا, پھر 3-4 باتیں وہ خود کر دیتا ہے. تو میرا اپنا جو انڈرسٹینڈنگ ہے, پاکستان میں کم سے کم, انڈیا میں قبالہ یا باقی اس طرح کی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں, یہاں پر 70% فراڈیے بیٹھے ہیں, وہ جعلی سے بھی جعلی عاملین. بہت دلچسپ ہے یہ. ڈاکٹر طاہرہ, اب تو ڈیجیٹل جادو کا زمانہ ہے, تو یہ جو رویے ہیں, نفسیاتی رویے, ہمیں کوئی عدم تحفظ ہوتا ہے, حسد ہے, تعصب ہے, بغض ہے, ہم شارٹ کٹ کرنا چاہتے ہیں, کیا آپ ماہر نفسیات کے طور پر کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ بیسیکلی یہ وہ کمزوریاں ہیں جو انسان کو, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے اپنے ریئل پوٹینشیل تک پہنچنے سے روکتی ہیں, اور اس کا بہت گہرا تعلق جو ہے نا وہ ہماری سوشل جو لرننگ ہے اس کے ساتھ ہے. بیسیکلی جب ہم بہت زیادہ لوگوں میں ہم کرتے کیا ہیں, فیلئر کا خوف ڈال دیتے ہیں, گھر نہ بسنے کا خوف ڈال دیتے ہیں, ملازمت کے جانے کا خوف ڈالتے ہیں. ہم نے ہر چیز کو ڈر کے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہوا ہے, اور اسی طرح سے پھر ہم آگے چل کے بھی صرف ڈراتے ہی ہیں کہ اگلا بھی ڈر ہی ہے صرف. سو بیسیکلی جب آپ ہیومنلی فیئر کو اتنا زیادہ انڈیوس کر دیتے ہیں, اس فیئر کو انڈو کرنے کے لیے, اس ڈر سے باہر نکلنے کے لیے لوگ ہر وہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے جو ان کو ان چیزوں سے باہر نکال دے. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور اس میں جو ہے آف کورس ان کے سائیکولوجیکلی ویکنس ہی ایک جو چیز سامنے نظر آتی ہے کہ وہ سائیکولوجیکلی اتنے زیادہ اسٹرانگ نہیں ہیں کہ وہ خود سے معاشرے کا یا حالات کا مقابلہ کر لیں. تو وہ پھر عاملین کے پاس یا کسی بھی ایسے بندے کے پاس جاتے ہیں جو ان کو شارٹ کٹ کی طرف جو ہے وہ شوق دبازی اسی لیے چل رہی ہے نا. بیسیکلی میں یہ کہتی ہوں کہ وہ لوگ جو کہ کچھ لوگ نارمل ہوتے ہیں جو کہ چلے جاتے ہیں عاملین کے پاس, کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سائیکولوجیکلی ڈسٹربڈ ہوتے ہیں, ان کو دوسرے گھر والے لے کے چلے جاتے ہیں کیونکہ ان پہ جادو ہو چکا ہوا ہے. جیسے ابھی فرحان نے بھی بتایا کہ جی بیسیکلی شیزوفرینیا, موڈ ڈس آرڈرز جو ہیں وہ اس طرح کے ڈس آرڈرز ہیں جس میں لوگوں کو سم ٹائمز, وہ انٹرسٹنگ بات مجھے یاد یہ آ گئی کہ سم ٹائمز بہت سارے سائیکولوجیکلی ڈسٹرب لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی عاملین بن جاتے ہیں, کیونکہ ان کو تو دوسری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, ان کو دوسری چیزیں نظر آتی ہیں, وہ دوسری چیزوں سے باتیں کرتے ہیں. اب یہ ان کی ایک سائیکولوجیکل کیفیت ہے, بیماری ہے ان کی, جس کو ہم شیزوفرینیا کہتے ہیں. لیکن اب کیونکہ ان کو چیزیں نظر آ رہی ہیں, وہ باتیں کریں, کئی دنوں وہ ایک پوزیشن میں کھڑے ہیں,
لوگوں کے لیے وہ بھی عامل ہیں کہ جی یہ جو ہے یہ تو بڑے کامل ہیں، پہنچے ہوئے ہیں ایگزیکٹلی کتنے دنوں سے. سو اس لیے جو ہے معاشرتی جو آپ کی ذہنیت ہوتی ہے، جو کلیکٹیو ہمارا کانشیس ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ اس کی روٹ کاز کو کس طرح سے ایلیمینیٹ کریں گے. تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یس ہم ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کلکیٹ کر رہے ہیں، جو کہ ہو سکتا ہے کہ شارٹ کٹس کی طرف نہ جائے. بٹ آپ کو سوشل فیبریکیشن جو ہے اپنی دوبارہ سے کرنی پڑے گی، تو پھر جو ہے وہ آپ چیزوں کو کسی حد تک کنکلوڈ کرنے میں کامیاب. بہت خوب. ڈاکٹر جمیل، جگر کی جو بیماریاں ہیں، جگر فیٹی ہو جانا، سکڑ جانا، اور پھر ہیپیٹائٹس بھی ظاہر ہے اس کے ساتھ ہی منسلک ہے، کیا وجوہات ہیں اس کی؟ کیسے علاج، مطلب ہم اس کو روک کیسے سکتے ہیں؟ بہت اچھی بات ہے یہ آپ کی. ایکچولی وہی بات جو ہم پہلے میدے کی کر رہے تھے، میدے سے ہی مسائل جو ہیں پھر آگے ہمارے، چونکہ جو خوراک ہم کھا رہے ہوتے ہیں وہ خوراک ہمارے جگر نے میٹابولائز کرنی ہوتی ہے. جی. سو میدے سے اگر ایچ پیلوری یا اس کا تعفن یا ایسیڈیٹی اور تیزابیت یا وہ کیڑے جن کی ہم نے پہلے بات کی تھی، وہ سارے جب ہماری خوراک میں شامل ہو کر ہمارے لیور میں میٹابولائز ہونے کے لیے وہ خوراک ہماری پہنچے گی، تو اس کا جگر پہ افیکٹ آئے گا. تو جگر فیٹی بھی ہو سکتا ہے، پھر آگے چل کے اس کے گرمی خشکی کا عنصر جب بڑھے گا باڈی کے. سمٹمز کیا ہوتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو کھٹے ڈکار آنا، ایسیڈیٹی، تیزابیت، گیس افارہ، کانسٹیپیشن، اور خوراک صحیح ہضم نہیں ہو رہی، صحیح جزوے بدن نہیں بن رہی. اس کے بعد پیشاب کا پیلے رنگ میں آنا، آنکھوں میں پلاہٹ. ڈاکٹر صاحب یہ تو سیدھا جادو کا معاملہ ہے. ساری علامتیں وہی ہیں. اس کے بعد ایکچول جو پوزیشن ہے، ایک اس میں سب سے بڑی وجہ جو اس وقت ہمارے یہاں معاشرے میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم مغرب کے بعد فوری کھا لینا چاہیے، مغرب کے اذان کے بعد، اور اس کے بعد جب اندھیرا شروع ہو جائے تو اس کے بعد ہمیں کھانا، خاص طور پہ کھانا جو ہے نا وہ کھانا کرنا چاہیے سوتے تک. جی. لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم رات کو 1-1:30 بجے تک، 12 بجے تک جاگ رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس میں ہمیں مختلف چیزیں کھانے پینے کی جو بھی میسر ہوتی ہیں، کریونگ ہوتی ہے باڈی کے اندر، اور پھر چونکہ ہماری لائٹس جل رہی ہوتی ہیں اور ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم دن میں ہی ہیں ابھی، چونکہ وہ جو ہمارے ایک باڈی کے اندر ہارمون ہے جس نے سلانا ہے، وہ اسی ایکٹیو موڈ پہ ابھی تک کام کر رہے ہیں. پھر وہ بھوک لگانے والا بھی آئے گا، اور پھر ہمیں کریونگ ہوگی، اور پھر ہم کیا کریں گے کہ ہم مختلف آرڈرز کریں گے، گھر میں کچھ چیزیں بنائیں گے، باہر سے آ جائیں گی بہت ساری چیزیں. اب تو ایک کلک کے اوپر آپ کو ہر چیز مل رہی ہے. سو یہ جو ہم رات کو دیر تک کھانے وغیرہ کھاتے رہتے ہیں، یہ سارے کا سارا ہم سو جاتے ہیں بعد میں، لیکن ہمارا سسٹم نہیں سوتا جس کو ریسٹ کرنی چاہیے، تو وہ سارا اس پہ بوجھ برڈن رہتا ہے. پھر لیور فیٹی آئے گا، لیور فیٹی آئے گا تو ظاہری بات ہے کہ لیور کے جتنے بھی مسائل ہیں وہاں سے مختلف ڈیزیز پیدا ہوں گی. پھر وہ پیلا نیلا کالا ارکان تک جائے گا معاملہ، پھر ہیپیٹائٹس A B C D E F تک جائے گا، جگر سکڑے گا، پیٹ میں پانی آئے گا. اور ہم صرف ایک PCR کا ٹیسٹ کروا کر اس میں ناٹ ڈیٹیکٹڈ کی رپورٹ کے اوپر مطمئن بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی میرا جو ہے نا وہ نیگیٹو، حالانکہ وہ نیگیٹو نہیں، وہ لکھا ہوتا ہے ناٹ ڈیٹیکٹڈ. تو ELISA میتھڈ میں کروا کے دیکھنا چاہیے، وہاں سے آ رہا ہے. تو طب نبوی کے اندر اور طب قرآنی میں یعنی نیچروپیتھی میں اس کا بہترین علاج موجود ہے، اور 1-1.5-2 مہینوں میں وہ ہیپیٹائٹس چاہے وہ جگر کے کینسر تک پہنچ چکا وہ مریض اس سے جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. بہت شکریہ، بڑی عنایت. نیوز چینل کی افطار ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید. اور ہم آ چکے ہیں کچن میں، اور مجھے تو ایسی اچھی خوشبو آ رہی ہے کہ اب انتظار کرنا بڑا مشکل ہے جو باقی وقت رہ گیا. منیرہ بتائیے کچھ. جی بالکل، جو یخنی پلاؤ تھا وہ میں نے بھی اس کو ڈسپلے میں لگایا، آپ دیکھ سکتے ہیں، ابھی بھی دم اس کا میں نے بھی کھولا ہے. اور کتنے کھلے ہوئے چاول ہیں، یہ بڑا اچھا ہے. جی بالکل، اس کو بھگونا پڑتا ہے. باسمتی رائس کو آپ اگر آدھا گھنٹہ پہلے بھگو دیں، میں نے یہیں پہ بھگویا ہے اور پھر ہی میں نے بنایا ہے. اور اگر براؤن رائس ہیں تو اس کو 6 گھنٹے بھگونا پڑتا ہے. اور اگر آپ لے رہے ہیں نیا والا چاول تو پھر جتنا چاول ہوتا ہے نیا، اس کو اس میں آلریڈی پانی ہوتا ہے تو اس میں پانی کنٹینٹ تھوڑا زیادہ کم ہوتا ہے. صحیح. اور جو اسٹیم روسٹ ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی بالکل سافٹ ہو چکا ہے. اس کو میں نے اسی کے پانی میں دم میں ہی پکایا ہے اس کو.
2 گھنٹے لگا کے اور اس کو اپنے دم پہ اسٹیم دیا اس پہ ہے. آپ نے کوئی میرینیشن بھی کی ہے؟ جی بالکل میرینیشن بھی میں نے کی ہے. اس پہ میرینیشن ادرک لہسن دہی ساتھ میں سوکھا دھنیا زیرہ اجوائن چاٹ مسالہ نمک کالی مرچ ان سب کو مکس کر کے اس کے اوپر میں نے اچھی طرح سے لگا دیے. اس پہ کٹس لگا کے تاکہ اندر تک جائے. کتنی دیر رکھنا چاہیے؟ آدھا گھنٹہ تو دیں آپ. آدھا گھنٹہ بالکل آدھا گھنٹہ دیں. اور ایک اور ٹپ دینا چاہوں گی کہ جو لوگ زیادہ تر لیگ پیس کی اسٹیم روسٹ بناتے ہیں ان کو شکایت ہوتی ہے کہ آپ اس میں سے بلڈ نکلتا ہے. اس کے طریقے ہے کہ آپ نے اس کو کٹس لگوانا ہے. کٹس لگوا کے آپ نے اس کو پانی میں بیکنگ سوڈا 1 چمچ ڈال کے اگر 1 کلو چکن ہے 1 چمچ اس میں ڈال دیں تقریباً 1 کلو پانی میں اور اس کے اندر آپ سرکہ ڈال کے اس کو ڈپ رکھیں. جب وہ وائٹ اس کی اسکن ہو جائے گی سارا خون ابزارب ہو جائے گا پھر آپ اس کی میرینیشن کریں. یہ بڑی اچھی ٹپ دی اور واقعی یہ ہوتا ہے بازار سے بھی آپ کھائیں تو وہ کبھی بڑی پھر وہ بدمزگی سی ہو جاتی ہے. تو اسی وجہ سے کہ اس کا تھوڑا سا رکھیں. باقی رائس بھی جتنا آپ نے اس کو دم مت توڑیں اس کا. اور یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں. باقی چکن پکوڑے ہیں وہ بھی ریڈی ہیں دیکھ لیں آپ. اچھا یہ چکن پکوڑے؟ جی چکن پکوڑے. اس میں بیسن میں نے کم لگایا ہے. چکن کے چنکس کو اس میں میرینیٹ کیا تھا سارے اسپائسز چکن میں لگا کے پھر بیسن کو خوش لگا کر کے اس کو میں نے اس کی میرینیشن کر دی. پھر ہلکا سا بیٹر لگا کے بیٹر کو چکن کو پھینکا. بہترین. جیسے کہ کل آپ کو ڈاکٹر زینب بتا رہی تھی کہ آپ نے اس کو بیسن میں مت زیادہ اوور فرائی مت کریں. اس سے آئل کے بھی مسائل ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے بنائیں. بہت بہترین منیرہ بہت شکریہ. اور ہمارے پاس سالاد بھی ہیں ایز یوزول. ابھی ہم چلتے ہیں نظامی صاحب کی طرف. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. يا شاہ جیلان یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان. سقى من حبك كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي. ساعت ومشتني نحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي. فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي وهموا واشربوا وانتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي. شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي. مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. أنا في حضرة التقريب وحدي يسرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي والشاب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال. واطلعني على سر القديم وقلدني وأعطاني سؤالي. وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. فلو ألقيت سري فوق نار لخمدت والتفت من سر حالي. ولو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال. ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال. ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي. وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي. يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا. واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي. مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال. طبولي في السماء والأرض دقت وشوس السعادة قد بدالي. بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبلي قد سفالي. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من
مولى الموالي رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال نبينا أشمي مكي رجازي وجدي به نلت الموالي مريدي لا تخف واش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محيي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال أنا الحسن والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا صل وسلم وبارك عليه يا رحمن يا الله يا رحمن الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين پروردگار عالم وقت افطار تیرے حضور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اے اللہ ہماری اور ہمارے تمام ناظرین اور ہم سب کے ماں باپ اور اعزاء کی بخشش فرما دے خصوصاً ہمارے 92 کے ایک ذمہ دار بھائی کے والد وفات پا گئے اے اللہ ان کی بخشش فرما دے خصوصاً جو ہمارے کل کے سانحہ جعفر ایکسپریس میں جو ہمارے یرغمالی مسلمان بھائی شہید ہوئے ان کی بخشش اور درجات بلند فرما خصوصاً ہمارے ایف سی کے جو اہلکار شہادت کا جام نوش کر گئے یا اللہ ان کے درجات بلند فرما ہماری فورسز نے جس جواں مردی اور دلیری سے اس سانحہ میں کردار ادا کیا یا اللہ ان کی ہمت اور حوصلے اور بڑھا دے پروردگار عالم ہمارے وطن کو دہشت گردی کے ناسور سے پاک کر دے یا اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ فرما اس کی ساری سرحدوں کو ناقابل تسخیر کر دے یا اللہ اپنے فضل اور مہربانی سے ہمارے تمام ناظرین میں اور ان کی فیملیز میں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے یا اللہ جس کسی کے ساتھ کوئی ڈپریشن کا معاملہ ہے کوئی نفسیاتی ایشو ہے کوئی آوازیں آنے کا ایشو ہے کسی کو جادو کے مسائل ہیں حسد ہے کسی کے ساتھ بندش کے مسائل چل رہے ہیں یا اللہ جو جس تکلیف میں ہے پروردگار تو ہی تو تکلیفیں دور کرنے والا ہے تجھے قرآن کے ایک ایک لفظ کا واسطہ سب کی تکلیفیں دور کر دے یا اللہ پاک خصوصاً جو ہمارے والدین پیغام بھیجتے ہیں اپنی بچیوں کے رشتے کے لیے ان کو مناسب موضوع اور اچھے رشتے عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین کرام، لاہور اور اس کے گرد و نواح میں افطار کا وقت قریب ہے. اذان مغرب بھی اپنے وقت پر ہوگی. آپ افطار فرمائیے گا اپنے وقت پر، ہم بھی افطاری کریں گے. اس کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اور کچھ سلسلہ گفتگو جاری کریں گے. امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہوں گے.
حضور مفتی صاحب، یہ علامتیں کیا ہوتی ہیں اگر فرض کریں کسی پر کوئی جادو کا اثر ہو، اور جادو کی اقسام؟ ڈاکٹر صاحب سوال تو ہے طویل ہاں جی اور اس کا جواب کے لیے وقت چاہیے، لیکن میں ایک ادھ قسم عرض کر دیتا ہوں تاکہ باقی اگلے راؤنڈ میں آپ پوچھ لیجئے گا۔ دیکھیں، ہر جادو کی 10 سے زیادہ اقسام ہیں، اچھا، ہر قسم کی علامات مختلف ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک دو قسمیں بتاتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے سحر محبت، جی، واہ، شیاطین کے ذریعے سے، جنات کے ذریعے سے کسی شخص کی محبت میں گرفتار کروانے کے لیے جادو کیا جاتا ہے۔ جب یہ جادو ہو جائے تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جس کی محبت کے لیے جادو کرایا گیا ہے جی، وہ آدمی اس کی محبت میں یوں گرفتار ہوتا ہے کہ اس کو اس کے بغیر کسی قسم کا اللہ چین نہیں آتا۔ ہے تو یہ ظلم۔ اچھا، ایون کہ وہ اس محبت میں اس قدر بے چین ہوتا ہے کہ وہ بیمار پڑ جاتا ہے، اللہ اکبر۔ اور اس کے اگر وہ اس کے ساتھ بھی مل جائے، اپنے محبوب کو پا بھی لے، تب بھی بے چینی تو سب ختم نہیں ہوگی۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایون کہ اگر کچھ لمحوں کے لیے بھی محبوب اس کے سامنے نہیں ہے، یعنی مثال ہے عورتیں یہ جادو کرواتی ہیں شوہر کو قابو کرنے کے لیے، لیکن آپ پھر بھی قابو نہیں آتے، مجھے پتہ ہے۔ اچھا، وہ کرتی کیا ہے؟ وہ اس جادو سے ہوتا کیا ہے کہ آدمی ہر وقت اپنی بیوی کی تعریف کرے گا، ہر وقت اس کے پیچھے ہوگا، اس کو دیکھے بغیر چین نہیں آئے گا۔ اتنی اچھی علامات ہیں یہ وہ تو۔ کچن میں یہی ہے تو یہ پیچھے بھاگا کچن میں جائے گا، وہ بیڈ روم میں آئیے تو ادھر بھاگ آئے گا، وہ ٹی وی لاؤنج میں بھاگ آئے گا، یعنی اس سے دور ایک لمحے کے لیے بھی وہ قبول نہیں کر پائے گا۔ مفتی صاحب یہ کون سا جادو ہوتا ہے؟ اسے سحر محبت کہتے ہیں۔ سحر محبت، واو۔ جی، اچھا، ایک ہوتا ہے جی سحر تفریق۔ سحر تفریق یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان یا دوستوں کے درمیان یا ماں بیٹے کے درمیان یا بھائی بھائی کے درمیان یا دو اچھے دوستوں کے درمیان جدائی پیدا کر دی جاتی ہے، غلط فہمیاں ڈالنا۔ اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کل تک ایک دوسرے کے حوالے سے تصور نہیں بڑا تھا دور ہونے اخلاص کا، رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے، احترام رکھتے تھے، اب وہ بلا وجہ ہی ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ کل تک وہ ایک دوسرے کو دیکھے بغیر نہیں رہتے تھے، اب دیکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ اچھا، وجہ کچھ بھی نہیں ہوگی، معمولی سی بات ہوگی، وہ اس قدر ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں گے کہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں، ایون کہ جہاں ممکن ہوگا وہ ایک دوسرے کو تکلیف اور اذیت پہنچائیں گے۔ یہ جو سحر ہے اس کو سحر تفریق کہتے ہیں، اور یہ میاں بیوی کے درمیان بھی ہوتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جب ہوگا تو معمولی سی بات جو جھگڑے کا باعث نہیں، جھگڑا بن جائے گا۔ اچھا، شوہر کہے گا مجھے اس کا چہرہ نہیں پسند، اچھا بیوی پر اگر یہ جادو ہوا ہے تو بیوی کہے گی مجھے یہ آدمی نہیں پسند، حالانکہ بچے بڑے ہو گئے ہوں گے، ایک اچھا ازدواجی زندگی کا سفر گزرا ہوگا، لیکن ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے اور بیزاری کی بھی حد ہو جائے گی۔ اور کبھی کبھی جب یہ کیفیت ختم ہوگی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جادو کی کیفیت کچھ کم ہوتی ہے تو اس وقت وہ نارمل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، بعد میں وہ خود کہتے ہیں سانوں پتہ ہی نہیں چلیا کی ہو جاتا ہے سانوں، ہماری تو بلا وجہ ہی جھگڑے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ جو سحر ہے اس کو سحر تفریق کہتے ہیں، یہ بھی بڑا خوفناک ہے اور اس کا بھی بڑا نقصان ہے۔ اچھا، آگے میں ایک اور قسم بیان کروں، وہ ہے سحر حواتف۔ اچھا، وہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کو نا اپنے اندر سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اللہ اللہ، اپنے اندر سے اسے لگتا ہے کہ اسے پکار رہا ہے، آوازیں آ رہی ہیں، وہ بھرے مجمع میں بھی ہے تب بھی اس کو اندر سے آوازیں آ رہی ہیں اور وہ اس کو بہت پریشان کرتی ہیں، جیسے کوئی اندر سے بول کر اسے پکار رہا ہے، اس کے کانوں میں یہ آوازیں گونجتی ہیں، اس کے اندر یہ آوازیں اٹھتی ہیں، اس کو بیشتر وساوس آتے ہیں جو اسے تنگ کرتے ہیں، اور یہ بہت خوفناک جادو ہے۔ اس سے نہ بندے کو نیند آتی ہے، نہ بیداری میں سکون ملتا ہے، اور بندے کی زندگی تباہ حال ہو جاتی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ فرمائے۔ ناظرین کرام، کراچی اور اس کے گرد و نواح میں اذان مغرب کا اور افطار کا وقت ہوا ہے، ہم وقفہ کرتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
کرم آج بالائے بام گیا ہے، کرم آج بالائے، کرم آج بالائے بام گیا ہے، کرم آج بالائے بام گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا، اور مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں، اور مزہ تب ہے سرکار محشر میں قید، مزہ تب ہے سرکار محشر میں قید، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عثمان فرید، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی دراز کرے، آپ کے فن میں ترقی دے، بہت عمدہ آپ نے پڑھا، کلام بھی اچھا تھا، آپ نے بہت اعتماد سے اور بہت خوش الحانی سے پڑھا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ۔ حضرت مفتی صاحب، یہ جو جادو ہے پھر اس کا توڑ کیا ہے، کاٹ کیا ہے، کوئی ہمیں مجرب بات کوئی بتائیے۔ ڈاکٹر صاحب، اس سے قبل میں جادو کی قسمیں ذکر کر رہا تھا، ہر قسم کا الگ توڑ ہے۔ اچھا، ایک دو قسمیں میں اور بتانا چاہتا ہوں، بڑی ضروری ہے لوگ سمجھ سکیں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے سحر تخیل۔ اچھا، سحر تخیل یہ ہوتا ہے کہ بندے کو عجیب و غریب چیزیں نظر آتی ہیں، ہاں، جو حقیقت میں نہیں ہوتی وہ نظر آتی ہیں، یہ بھی ایک ہے، اس کی بہت ساری علامات۔ ایک ہوتا ہے سحر امراض، بندے کو کوئی ایسا مرض لگتا ہے جو کسی ٹیسٹ میں نہیں اللہ تشخیص نہیں کر پاتے، اللہ اللہ، تو وہ ہو جاتا ہے، یا حواس خمسہ میں سے کسی حص پر اثر پڑ جاتا ہے، جی، یہ بھی ہوتا ہے۔ ایک سحر بانجھ پن بھی ہوتا ہے، خواتین کو بہت اولاد ہی نہیں سحر ہوتی۔ استحاضہ ہوتا ہے، اللہ، سحر ہوتا ہے رشتے کی بندش کے لیے، جادو ہوتا ہے کسی کا کام ٹھپ کرانے کے لیے، کسی کی کامیابی کے آگے بندش ڈالنے کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ اب ہر قسم کی ایک ماہر کاٹ کرنے والا ہی سمجھ سکتا ہے کہ یہ کون سا جادو ہے اور اس کا علاج کیا ہے، ہر ایک کا علاج مختلف ہے، لیکن کچھ احادیث میں جو وظائف بتائے گئے ہیں وہ بہرحال اپنے عمل میں رکھنے چاہیے، اس جادو کو کم کرنے میں یا بالکل ختم کرنے میں بھی کوئی بھی قسم کا ہو، یہ بہرحال مؤثر ہوتی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ سورہ یونس ہے قرآن پاک میں، اس کی آیت نمبر 81 اور 82، یہ 72 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں یا پانی پر دم کر کے پی لیں، اس سے بھی سحر ختم ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ نمبر 2 یہ ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو 21 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اس سے بھی سحر زائل ہوتا ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ جو دعا ہے حدیثی پہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس دعا کو 41 مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کیا جائے، اس کو افاقہ ہوتا ہے۔
اور اب میں لاسٹ میں 2 چیزیں ذکر کرنے لگا ہوں ان کے لیے جن کو سحر تو نہیں ہے لیکن وہ یہ اذکار اپنے وظائف میں رکھیں تاکہ ان کی حفاظت رہے ضرور. یہ اور تو جس بہت پر ضروری. سحر ہے اس کی کاٹ ہو جانے کے بعد وہ بھی یہ پڑھا کرے تاکہ آئندہ اس پر جادو کیا جائے تو اثر نہ ہو. نمبر 1 یہ کہ جب آپ رات کو سونے لگیں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور 4 کل یہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کریں اور اپنے ہاتھوں کو سر سے لے کر پاؤں تک اپنے جسم پر مل لیں. اس سے آپ کا ایک حصار ہو جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں اثر نہیں کریں گی. اور دوسرا یہ کہ جب آپ صبح اٹھیں نماز فجر پڑھیں، ضرور پڑھا کریں، مسنون دعائیں پڑھا کریں. اور ایک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو 100 مرتبہ صبح پڑھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا شام تک اس پر کوئی جادو اثر نہیں کرے سبحان گا. اللہ. شام کو پڑھے صبح تک اثر نہیں پڑے گا. اور جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں بھی جادو اور جنات وغیرہ مداخلت نہیں کرتے. یہ اپنے معمول بنائیں. کتنا پیارا دین ہے آپ کی، ان تمام شروں سے حفاظت ہوتی رہے. بے شک. جی عباس صاحب، معاشرتی سطح پر اس سارا جادو کا رجحان کم کرنے کے لیے کیا ہمیں اپنے لائف سٹائل میں تبدیلی کرنی چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو مفتی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہمیں اپنے دن اور رات کے معاملات کو پاک کرنا پڑے گا. صحیح. اپنے جسم کو پاک کرنا پڑے گا. حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ حالت وضو میں رہنے کی زیادہ تر کوشش کریں تو تب بھی آپ اس طرح کی چیزوں سے بچتے ہیں. اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو نجاست سے دور رکھنے کی کوشش کریں. صحیح. پھر ڈاکٹر صاحب ایک بڑا مشہور قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ اپنے حلقہ احباب میں ہوتے ہیں ویسے آپ ہو جاتے ہیں. جیسی کتب آپ پڑھتے ہیں ویسا آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. درست. تو مین نوز بائی دا کمپنی ہی کیپس کے پرسپیکٹو میں بھی دیکھا جائے تو آپ بہترین، اچھے اور درمیانے درجے کی زندگی گزارنے والے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں. اور سب سے بڑی چیز اللہ پر ایمان رکھیں اور توہمات سے اپنے آپ کو دور رکھیں. نماز کی کوشش کریں کہ پابندی ہو. اور جو گھر میں چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے اور باقی کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں اس کی ریزنز فائنڈ آؤٹ کریں اور اس کو کوشش کریں کہ آپ اپنے اینڈ پہ ریزالو کریں. بہت خوب، بہت خوب. ڈاکٹر طاہرہ، ہم کیسے فرق کریں گے آپ کے خیال میں کہ یہ نفسیاتی بیماری ہے یا جادو کا اثر ہے؟ دیکھیں، جادو کا اثر جو ہے نا وہ ایک کیفیت ہے جو کہ دن کے کسی ایک ٹائم کے اوپر بہت زیادہ ہو سکتی ہے، باقی ٹائم پہ کم ہو سکتی ہے. اور جس انسان پہ جادو کا اثر ہوا تھا وہ اپنی صفائی ستھرائی کو نہیں بھولتا، اپنا کھانا پینا نہیں بھولتا، باقی چیزیں اس طرح سے اس کی افیکٹ نہیں ہوتی. ان کو کسی نہ کسی حد تک جاری رکھتا ہے. مگر جو ایک ذہنی طور پہ مریض انسان ہو جاتا ہے اس کا ریئلٹی سے کانٹیکٹ ہی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا اپنی صفائی ستھرائی کے اوپر، اپنی سوچ سمجھ کے اوپر بالکل جو ہے وہ کنٹرول ختم ہو چکا ہو. جیسے بھی مفتی صاحب نے تو خیر کافی ساری قسمیں بتائی ہیں سحر کی جو کہ اس سے بہت ملتی جلتی ہیں. لیکن جب آپ ہسٹری لیتے ہیں کسی بھی انسان کی تو اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ پیچھے اس کی ساری لائف کس طرح سے گزری ہے. آپ کو سحر لگ رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ سائیکولوجیکلی ڈسٹرب کوئی انسان ہے، جو ایڈوائز کرنا چاہوں گی وہ یہی ہے کہ آپ کنسلٹ ضرور کریں. بالکل صحیح. خود سے اس کا جو ہے وہ توڑ نکالنے کی کوشش نہ کریں. اس کو ایک دفعہ کسی بھی ماہر سے، مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں، کسی سائیکولوجسٹ کے پاس چلے جائیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ نے جانا کس طرف اور اس کا سلوشن کیا ہے. صحیح رہنمائی میں. بہت شکریہ. ڈاکٹر جمیل، آپ کیا پیغام دیں گے ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے اس سارے مسئلے پر؟ دیکھیں، کوئی بھی مسئلہ ہے نا، چاہے وہ ہمارا جسمانی ہے یا روحانی ہے، دونوں صورتوں میں جو بھی ہماری بیماریاں لاحق ہو چکی ہوئی ہیں، ہم اللہ سے دعا تو یہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں شفا عطا فرما. لیکن ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ کار جو ہے، یعنی جو ہمارا طب قرآنی ہے اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ہمارا نیچروپیتھک طریقہ علاج، ہم اس کی طرف نہیں آ رہے، جس میں دوائی بھی ہے، جس میں غذا بھی ہے، جس میں پرہیز بھی ہے، اور جس میں لائف سٹائل اور اس کا چینجنگ اور انٹرنل اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ اور اس کی تبدیلیاں بھی. صحیح. کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ بے شک ہم نازل کرتے ہیں اس قرآن میں ایسی چیزیں جن میں سراسر شفا ہے، اور وہ قدرتی چیزیں ہیں، وہ کیمیکل اور یہ ساری وہ آرٹیفیشل جو ہے نا اس سے نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سحر اور جادو کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ 7 اجوا کھجور اگر آپ صبح کھا لیتے ہیں تو اس دن اس پہ کوئی جادو ٹونا
اور اس کے علاوہ کوئی زہر بھی اس پہ اثر نہیں کرتا. تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اس طرف آنا چاہیے. بے شمار دنیا میں مریض ہیں، بہت سارے مختلف طریقہ علاج کو اڈاپٹ کر کے اور مختلف اسی طریقہ علاج میں گھوم رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو نظام صحت ہے، جو اللہ ہیلتھ سسٹم ہے، جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، ہم ان چیزوں کی طرف نہیں آ رہے، جس کی وجہ سے ہم بے شمار اور آگے مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس طریقہ کار جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، ہم اس دروازے کی طرف بھی جائیں جہاں سے شفا بھی ملے گی، خیر بھی ہو جائے گی، اور ہماری بیماریوں سے اور دوائیوں سے جان بھی چھوٹے گی. ماشاءاللہ، بہت شکریہ تمام مہمانوں کا، آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے بہت نوازش فرمائی. ناظرین کرام، آج کی افطار ٹرانسمیشن کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. کل انشاءاللہ العزیز پھر اسی وقت اسی پروگرام میں رحمت رمضان کے زیر عنوان اس خوبصورت نام کی چھتری تلے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ.